اللہ خیر کرے. کوئی نہیں, تھینک یو. ارشد شریف کو, ارشد شریف کو, ارشد شریف کو انصاف دو, ارشد شریف کو انصاف دو. کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ کا کرم. ظلم بالکل. کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ارشد بھائی کو انصاف دو. رانا عزیر صاحب آپ سے بات کریں. مائک دے دیں, یہ آپ کدھر آ رہے ہیں؟ آپ مائک کی طرف ہی آ رہے ہیں. بیچ میں رکھ دیں مائک ایک جگہ پہ نا, سارے اس طرح کر لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے عمران ریاض صاحب کے ساتھ کل جو کچھ آپ نے دیکھا, اور پھر گناہ ان کا یہ تھا کہ جناب ارشد شریف شہید کا انہوں نے وہ ایک ماسک پہن لیا, اور پھر اس کو کہا گیا کہ جناب اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں. اور پھر آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جس طرح سے ارشد شریف کو شہید کیا گیا, اس سے سوال پوچھا تھا کہ وہ کون تھا, اس کا جواب آج بھی, اس کا سوال جو ہے وہ آج بھی ان کو بتا رہے کہ وہ کون تھا. حالانکہ جس طرح سے ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا, اور پھر عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا کل بھی, اور اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا, اور بہت سارے یوٹیوبرز, بہت سارے صحافیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ غدار ہیں. آج لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شیخ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, کیا جی وہ جو ہے وہ غدار ہیں. آج وہ لوگ کل جو آواز اٹھا رہے تھے ان سب کے لیے, اس وقت یہ حب الوطن تھے. آج اگر ہم نے ان سے اختلاف کیا, آج ہم نے ان سے سوال پوچھا کہ رجیم چینج کیوں ہوا, یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ غدار ہیں. اگر سچ بولنا جرم ہے, ہاں میں مجرم ہوں. اگر سچ بولنا والا غدار ہے, ہاں میں غدار ہوں. اگر ادھر صاحب ہمارے کھڑے ہیں, مختوم شاہ صاحب, تارڑ صاحب کھڑے ہیں, جس طرح سے انہوں نے آواز اٹھائی سب نے دیکھا, اور پھر دھمکیاں دینا انہوں نے شروع کر دی کہ جناب آپ کو مدثر نارو بنا دیں گے. بیٹھیں, اس کا ہمیں جواب دیں, بلا کر جواب دیں کہ یہ وجہ تھی رجیم چینج کرنے کی. لیکن جواب دینے کی بجائے انہوں نے کیا کیا, اٹھانا شروع کر دیا, سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں گے, اور ننگا کرنا شروع کر دیا. لیکن جس چیز کو ننگا کیا گیا تاریخ یاد رکھے گی. اعظم سواتی, اس کا آج جذبہ جو ہے آپ سب کے سامنے ہے کہ ایک 22 سالہ نوجوان سے جذبہ جو ہے ہم نے اعظم سواتی میں دیکھا. اس کو ننگا کیا, اس کے سر پر جب مارا جاتا تھا تو اس کی چیخوں کی آوازیں کہتے ہیں میرے آسمان تک جاتی تھی, اور پھر اس کو ریکارڈ کیا گیا. لیکن اعظم سواتی ڈٹ کر کھڑے ہیں. تو یہ اس سے چیزیں بڑی کرسٹل کلیئر ہو گئی ہیں کہ جس چیز کا انہوں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی, جس چیز کو انہوں نے ننگا کیا, وہ آج ان سے سوال پوچھ رہے ہیں. تو ہم سوال پوچھیں گے, ہم ان سے جواب مانگیں گے. یہ سارے ٹکر کے لوگ آج اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں بتائیں, لیکن پھر بھی پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. پھر بھی مس ایڈونچر, بلنڈرز, غدار, یہ وہ, اس طرح سے ریاستیں نہیں چلا کرتی. تو بہت شکریہ آپ کا. زہر دیکھیں جی, ہاں بھائی بتائیے گا, یوٹیوبرز جو ہیں, آپ بھی یوٹیوبر تھے تو آج ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں, لازمی روشنی ڈالیے گا اس پہ میں بات کروں گا, یہ بڑی ضروری بات ہے. اور سب سے پہلے تو آپ سب کا میں شکریہ ادا نہیں کروں گا, کیونکہ ارشد شریف کے لیے باہر نکلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ وہ قرض ہے ارشد شریف کا جو یہ قوم چکاتی رہے گی. اور ارشد شریف کا تو یہی حساب تھا کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. آج تم ارشد شریف کی تصویر سے ڈرتے ہو, آج تم ارشد شریف کے ماسک سے ڈرتے ہو, تو یاد رکھو تم ہار چکے ہو. چاہے تم گمنامی میں جانا چاہو, چاہے تم جدھر مرضی چلے جاؤ, عوام اب نہیں بھولے گی. اور آپ دیکھیں کہ 27 فروری 2017 ہم نے دشمن کو سرپرائز کیا تھا, اور جیسے ہی 27 فروری 2023 کا سورج طلوع ہوا تو الحمدللہ ہم سب سرپرائز ہوئے, کیونکہ اس دور میں ہم نے بھارتی فوجی پکڑا تھا. آج ہم نے پاکستان کا فوجی پکڑ لیا ہے. آج ہم نے 80 سالہ ایک بزرگ کو پکڑ لیا ہے, کیونکہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ بات کرتا ہے. اور آج بھی تم نے عمران ریاض کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا, اس کا نتیجہ نہیں دیکھا تم نے. کیا وہ ڈر گیا, کیا وہ جھک گیا؟ تم ہمیں گرفتار کرنے کی دھمکیاں دیتے ہو, ہمیں کہتے ہو کہ ارشد شریف کے لیے جو احتجاج کی کال دی ہے وہ کال واپس لے لو. ہمیں کہتے ہو کہ ماسک پہن کے خبردار پریس کلب کے سامنے چلے گئے. آج آؤ اور دیکھو, یہ سب ارشد شریف ہے. یہ ارشد شریف کی آواز بن چکے ہیں, اور ارشد شریف تم سب سے جیت چکا ہے. تو وہیں ہار گیا تھا میرے بزدل دشمن, مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا. اور آج
तुम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हो? जरा जाओ अवाम में, निकलो अवाम में, जुबान खल्क को नक्कारा खुदा समझो, क्योंकि अभी नहीं समझोगे तो समझना पड़ेगा। इस खतरे को देख के कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं कर सकते तुम। निकलो, पूछो अवाम से कौन गद्दार है, अपने वतन से बरसरे पैकार कौन था। तुम फैसला करोगे कि गद्दार कौन था, तुम फैसला नहीं करोगे, इस मुल्क की अवाम फैसला करेगी। इस मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट, इस मुल्क का असल ताकतवर हल्का इस मुल्क की जमहूर है, इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम है। और यही वजह है कि पिछले 11 महीने से तुम्हारा हर एडवेंचर मिस एडवेंचर में तब्दील हो रहा है, तुम्हारी हर कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। और कितनी आवाजों को रोकोगे? एक अरशद शरीफ को मारा तुमने, आज जरा देखो कि अरशद शरीफ मर गया है, ये अवाम उसे मरने नहीं देगी। अरशद शरीफ का पैगाम बनेगी। तुम एक इमरान रियाज को अंदर करके देख लो, तुम यहां से किसी को भी उठा लो, इसका सिर्फ एक फायदा होगा कि तुम हमारा डर खत्म कर दोगे। अरशद शरीफ तो जान दे के कर्जे दोस्तां चुका गया था। अरशद शरीफ तो यहां पे खड़े हर साफी का काम आसान करके गया है। अरशद शरीफ तो हमारे लिए एक मिसाल बन के चला गया है। खुदा की कसम हम सबका काम आसान हो चुका है। हक की खातिर जान देने से पहले अब हम दूसरी दफा नहीं सोचेंगे। ऐसी मौत नसीब वालों को मिलती है। अभी भी जाओ, कितने अरसा हो गया, 100 दिन से जायद गुजर गए हैं। मैं अभी भी अरशद शरीफ की कब्र पे हाजिरी देता हूं। रैंडम लोग, अननोन लोग वहां पे आके फैमिलीज के साथ फातिहा पढ़ रहे होते हैं। जरा देखना कि तुम्हारी कब्रों पे क्या हिसाब होगा। जरा देखना कि तुम लोग जीते जी एक लाश बन चुके हो। ये अवाम भरी पड़ी है, इनके सब्र का इम्तिहान ना लीजिए। इनके सब्र का इम्तिहान अगर लिया तो फिर अवाम नहीं बताएगी आपको, अवाम नहीं रुकती। और कितनों को उठाओगे? ये मैंने पहले भी पढ़ा एक मर्तबा कि ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों? ये अमने आमा का मसला है, इसे उठा लो। जिसे हमने इससे पहले उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पे, ये अपनी हद से गुजर गया है, इसे उठा लो। कितनों को उठाओगे? और मैं आपको बता सकता हूं कि जब अवाम निकलती है, जब ये अवाम में जाते हैं, जब इन्हें अवाम के अंदर भेजे गए अपने बंदे रिपोर्टें देते हैं और बताते हैं कि अवाम की नब्ज क्या है, अवाम की पल्स क्या है, आज भी जाएगी रिपोर्ट, तो शायद हाकिम शहर सजा सोच के चुप बैठा है। सारी बस्ती को वो बस्ती से निकाले कैसे? कितनों को निकालोगे? कितनों को गिरफ्तार करोगे? कितनों को नंगा करोगे? उनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, उनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। और कितनों को नंगा कर लोगे? ये नंगा करने का शौक पैदा क्यों हुआ? ये नंगा करने का शौक इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि नंगा करने वाले इस वक्त 22 करोड़ के सामने बुरे तरीके से नंगे हो चुके हैं। और अब वो अपनी अना की तस्कीन के लिए बंद कमरों में लोगों को नंगा करते हैं, लेकिन वो इस चीज से नहीं भाग सकते कि अब वो नंगे हो चुके हैं। अब ये अवाम उन्हें नहीं छोड़ेगी। खुदारा इस अवाम की पेशेंस को टेस्ट मत कीजिए। खुदारा जुबाने खल्क को नकारा खुदा समझिए। कितनों को धमकियां दोगे? यहाँ पे कितने एक सहाफी जिन्हें आज भी तुमने आने से रोका, जिन्हें आज भी आने से तुमने धमकियां दी। और जहां तक बात है ना, अभी यहाँ पे जहांगीर बात कर रहे थे कि यूट्यूबर मत कहें इन्हें। मैं इख्तलाफ करता हूं जहांगीर की बात से, क्योंकि अगर ये घिसे पिटे सहाफी, ये नाम नेहाद सहाफी हैं, तो मैं सहाफी नहीं हूं। अवाम की बात करना, अगर यूट्यूबर है ये हमारे लिए अच्छा है, जरा निकले हो तो सही अवाम में, जो अपने आप को मुबैना तौर पे, इन्हें मैं मुबैना सहाफी कहा करता हूं। सहाफी इस टर्म को समझ रहे होंगे, मुबैना क्यों कहा जाता है। ये मुबैना सहाफी हैं। और यकीन माने
کہ اس وقت عوام کس کے ساتھ ہے. ذرا دیکھو عوام کسے سنتی ہے. اور آپ ابھی بلکہ میں یہاں پہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور بڑا محنتی لڑکا ہے طیب گونڈل, اس کے ساتھ جو کوریج کے دوران ہوا, اور یہ سب کو اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہ آج بھی ڈٹا ہوا ہے, اس پہ لاتوں اور گھونسوں کی بارش کی گئی, اس کا موبائل فون توڑ دیا گیا, اس پہ تشدد کیا گیا, یہ بھی ڈٹ گیا ہے, یہ بھی ٹکر کا آدمی ہے. اور سب ڈٹ جائیں گے کیونکہ آپ ڈر نکال رہے ہیں. ابھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کھڑے فیصل تارڑ جو ہے اس کے ذہن میں گرفتار ہونے کا ڈر ہو, یہاں پہ کھڑے رانا عزیر کے ذہن میں ننگے ہونے کا ڈر ہو. کر لو گے, کر سکتے ہیں, ہم کیا کر لیں گے, لیکن جب ننگا کر لو گے, جب گرفتار کر لو گے, اس کے بعد کیا کرو گے؟ یہ سوچا ہے؟ ان کا تو ڈر نکل جائے گا, ان کا تو جھاکا اتر جائے گا. کہاں تک جاؤ گے, کیا کچھ کر لو گے؟ اور صرف ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ یہ بات بھی ممکن ہے میرا سر نہ ملے گا, لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا. ارشد شریف کو مار کر بھی یہ اسی لیے ہار گئے ہیں. یہ ارشد شریف کو مار تو سکتے ہیں اور مار دیا, لیکن ارشد شریف کو شکست نہیں دے سکے. ارشد شریف was killed, he was not defeated. ارشد شریف ہارا نہیں تھا, ارشد شریف جیت گیا تھا. ارشد شریف کی آنکھوں میں تمہیں ڈر نہیں ملا, اور اس کی آنکھوں کی بے خوفی ارشد شریف کے قاتلوں کو قیامت تک ہانٹ کرے گی. اور وہ جو ان سب کا ڈر نکال کے گیا ہے, یہ سب ارشد شریف ہے, یہ سب ارشد شریف کا پیغام آگے لے کر جائیں گے, یہ سب ارشد شریف کی بات کریں گے. کتنوں کو مار لو گے, مار لو سب کو, ان سب کو مار دو گے اور آئیں گے. اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں. یاد رکھو کہ یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں ہے. اور جس طرح وہ ایک نظم بھی ہے, اسی کے ساتھ اختتام کروں گا. کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی, کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں, سحر کے تیور بتا رہے ہیں, ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. اور وہ دن گیا حضور والا, سر جناب, وہ دن گیا کہ جب ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپ تھے. وہ دن گیا کہ جب ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپ تھے. اٹھے گی ہم پہ جو اینٹ کوئی, تو پتھر اس کا جواب ہوگا. سکون صحرا میں بسنے والوں, ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. جو آج کا دن سکون سے گزرا, تو کل کا موسم خراب ہوگا. خدا را اس چیز سے بچ جائیں, اس ملک کو بچا لیں, کیونکہ ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے, ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں, اور ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں گے. میرا یہ وعدہ ہے آپ سے, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اور میرا یہ وعدہ ہے آپ سے کہ انہوں نے اگر ہمیں اپنے عقوبت خانوں میں پکڑ کے تشدد بھی کیا, تو ہر تشدد اور ہر ضرب پہ بھی ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے. اور یہ نعرہ, یہ سافٹ ویئر جو پاکستان زندہ باد کہنے پر ہمیں مجبور کرتا ہے, جو میرے اس ملک کے ہر غدار کے سامنے آہنی دیوار بننے کا مجھے سبق دیتا ہے, یہ سافٹ ویئر کسی کا باپ بھی اپڈیٹ نہیں کر سکتا. اور جو ہماری حب الوطنی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کا اپنا سافٹ ویئر کرپٹ ہو چکا ہے. ڈرو اس وقت سے جب عوام اس ہارڈ ویئر کو اپڈیٹ کرنے کے لیے پیچ کا ساتھ میں اٹھا رہے. پاکستان زندہ باد.